السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبسکرائب کیجیے ایف بی آصف یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے زیادہ کام کو واضح کرنے والی اور کوئی چیز نہیں۔ چنانچہ اس کا اہتمام کریں ساتھی۔ حیات الصحابہ اور منتخب حدیث ہمارے الیاس کے ملفوظات عمر صاحب کے بیان، ہم نے سارے بیان کے دیکھے، کوئی ایک صفحہ بھی اس کے بیانات کا توحید سے خالی نہیں ہے، کوئی ایک صفحہ بھی توحید سے خالی نہیں، کوئی ایک صفحہ بھی توحید سے خالی نہیں ہے، کیونکہ فرماتے تھے کہ جتنا بھی بگاڑ ہے وہ صرف اللہ کے غیر کے تعلق کی وجہ سے، پر اللہ کے غیر کا تعلق اللہ کی وحدانیت کو نہ بولنے سے غالب آتا ہے۔ اللہ کے غیر کا تأثر بھی، اللہ کے غیر کا تعلق بھی اللہ کی وحدانیت کو نہ بولنے سے غالب آ جاتا ہے۔ اس زمانے میں جتنا مسلمان متاثر ہے اللہ کے غیر سے، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کے بولنے کو بذات خود کوئی فریضہ نہیں سمجھتا، بذات خود کوئی فریضہ نہیں سمجھتا، حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ فرائض کے علم سے فراغت ہو سکتی ہے، لیکن وحدانیت کے علم سے مومن کو فراغت نہیں، کیونکہ احکام کا علم عمل کے لیے مقصود ہے، اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا بذات خود مقصود ہے، چلو آگے کو کیا ہوتا ہے بذات مقصود ہے، وحدانیت کو بیان کرنا بذات مقصود ہے۔ ایک عمران کے میں نے اندازہ کیا کہ بیان سننے والوں کی چاہتوں کے مطابق بیان کرنا، یہ سننے والوں، اس کا تعلق سننے والوں کی خواہش سے ہے، مقصد سے نہیں ہے، سننے والوں کی خواہش سے، چاہت سے ہے، مقصد سے نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے مذاکروں میں زیادہ سے زیادہ مذاکروں میں اللہ کی وحدانیت کا بیان کرنا ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھئی اپنے اندر اجتماعیت کے ساتھ ساتھ جامعیت کی صفت پیدا کرو، اجتماعیت کے ساتھ ساتھ جامعیت کی صفت پیدا کرو، اس لیے کہ جامعیت کے بغیر دین کا کوئی کام کامل نہیں ہوتا، جامعیت کے بغیر کوئی کام کامل نہیں ہوتا، اس کے نتائج بھی مرتب نہیں ہوتے، اگر کام کرنے والوں میں جامعیت نہیں ہے تو یہ دین کے شعبوں کے لیے فریق بن جائیں گے، دین کے شعبوں کے لیے فریق بن جائیں گے، اس لیے جامعیت پیدا کرو۔ جامعیت کہتے ہیں اس انداز سے کام کرنا کہ دین کے کسی شعبے کی تردید اور اس کی تحقیر نہ ہو، یہ جامعیت ہے کہ دین کے کسی شعبے کی تحقیر اور اس کی تردید نہ ہو، بلکہ دین کے کسی شعبے کی افادیت کو دعوت کی افادیت سے کم سمجھنا بھی دھوکہ ہے، دین کے کسی شعبے کی افادیت کو دعوت کی افادیت سے کم سمجھنا بھی دھوکہ ہے، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے کسی بھی عمل کو ہلکا سمجھنا یہ اس عمل سے محرومی کا سبب ہے۔ اگر سنت عادت میں دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کی سنت کا انکار کرنے کے لیے انکار نہ کرے، بلکہ اس انکار کے لیے عذر پیش کر دے
تو دائیں ہاتھ ہمیشہ کے لیے بیکار ہو سکتا ہے. تو پھر جو نبوت کے وہ شعبے ہیں جس کے لیے نبی کو بھیجا گیا ہے، ان شعبوں کا استخفاف کتنی صلاحیتوں کو ضائع کر دے گا، کتنی صلاحیتوں کو ضائع کر دے گا. اگر صرف دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کی سنت کا انکار کر دے، اس پر آپ کی بددعا کہ اللہ کے تیرا ہاتھ کبھی تیرے منہ کی طرف نہ اٹھے اور ہمیشہ کے لیے صحیح ہاتھ شل ہو سکتا ہے. تو جو جن شعبوں کے لیے نبی کی بعثت ہے، تعلیم اور تزکیہ، جو دعوت کے اہم شعبے ہیں، جو دعوت کے، میں تو بلکہ یہ تو یوں کہا کرتا ہوں کہ یہ شعبے دعوت کی محنت کی آمدنی ہے. یہ شعبے محنت کی آمدنی. اس سے زیادہ بے عقل کون ہوگا جو دن بھر محنت کر کے کمائے اور جو کمائے اسے ضائع کر دے. جو کمائے اس کو یہ جو کمائے اس کو کچھ نہ سمجھے. قرآن نے تو منع کیا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاسًا، کہ تم ایسے نہ ہو کہ دن بھر محنت کر کے سود کاتے اور دھاگا تیار کرے اور پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ کے پھینکتے. ہم سمجھتے ہیں کہ دین کے جتنے بھی شعبے ہیں وہ تمام کے تمام شعبے دعوت کی محنت کی آمدنی ہے. اس لیے کہ ہر آدمی کو اپنی تجارت کی محنت سے آمدنی مطلوب ہوتی ہے، آمدنی مطلوب ہوتی ہے. اس لیے جامعیت اسے کہتے ہیں کہ دین کے کسی شعبے کو ہلکا نہ سمجھیں. اس رخ سے ہم کام کریں کہ ہماری نقل حرکت سے اور محنت سے دین کے تمام شعبوں کا احیاء ہو، سارے شعبے دین کے زندہ ہو. کریں گے انشاءاللہ. ہاں، آئندہ آمد کی تاریخ کیا ہے بھائی؟ 7-8-9 آئندہ انشاءاللہ آپ حضرات کی آمد کی تاریخ 12، 13، 14، 15 رجب المرجب 1441 ہجری، یہ آئندہ انشاءاللہ آمد کی تاریخ سے ہم مشرق 12، 13، 14، 15 رجب المرجب 1441 ہجری. ہفتہ اتوار پیر منگل. جب دن کا تعین ہو گیا، تاریخوں کا تعین خود ہی ہو جائے گا. ہم تو سمجھتے ہیں یہی مطابق ہے. اگر سننے سے مطابقت نہیں تو کیا مطابقت ہے؟ اگر سننے سے مطابقت نہیں تو کیا مطابقت ہے؟ 7، 8، 9، 10 مارچ 2020. جاؤ نا آگے جاؤ. ہاں